بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اے سننے والے لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی گفتگو تمہیں اس دنیا کی زندگی کے بارے میں حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے پسندیدگی کے اعتبار سے۔ یہ خاص قسم کا منافقانہ جو کردار منافقین کا ہوتا ہے، وہ منافق بنتا کیوں ہے؟ کردار کی کمزوری کی وجہ سے۔ جب بھی کوئی شخص حق کو فیس نہیں کر سکتا تو اس کے دو رزلٹ نکلتے ہیں، یا تو وہ حق سے پکا ہی اناد کرتے ہوئے کفر اختیار کر لیتا ہے، یا پھر حق سے وقتی طور پر مغلوب ہو کر اہل حق کے سامنے اپنے آپ کو مومن ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے، اور جب کافروں کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں، میں تو ان کے ساتھ صرف مذاق کر رہا، میں تو آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ کردار سورۃ البقرہ کے شروع میں آیا تھا۔ تو جو کردار کی کمزوری کے اندر لوگ مبتلا ہوتے ہیں وہ حق بات واضح طور پر قبول نہیں کر سکتے، سمجھ لیتے ہیں لیکن قبول نہیں کر سکتے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جب اہل ایمان کے پاس آتے ہیں تو پھر اللہ کی قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، بالکل ہم آپ کے دین کو حق سمجھتے ہیں۔ تو یہ اس منافقانہ کردار کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے کہ لوگوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، اور یہاں پر خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اصل میں امت کی طرف خطاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے سننے والے لوگوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کی گفتگو تمہیں دنیا کی زندگی کے بارے میں بڑی پسند آتی ہے، بڑی چرب زبانی کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اس پر وہ اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہی بات ہے جو ہم آپ سے کر رہے ہیں۔ اللہ کی جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنی بات کی لوگوں کو یقین دہانی کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ یہ جو شخص ہوتا ہے اس طرح کا، یہ حق کا سخت ترین دشمن ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ وہ ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے ضمن میں چند ضعیف روایات ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک منافق تھا جس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں، لیکن وہ روایتیں چونکہ ضعیف ہیں اس لیے ہمارے لیے حجت نہیں، اور اگر اس کا شان نزول بھی موجود ہو تب بھی قرآن پاک کو دونوں اعتبار سے دیکھنا ہوگا۔ تعویل خاص کے اعتبار سے وہ اس زمانے کے لیے جس وقت وہ نازل ہوا، اور تعویل عام کے اعتبار سے قیامت تک کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے۔ یہ ایک خاکہ ہے، ایک سکیچ ہے منافق کے کردار کا۔ جو بھی شخص اس کے اندر فٹ آئے گا اس کے اوپر منافقت کا فتویٰ لگ جائے گا قرآن کی طرف سے، ہم نہیں لگائیں گے۔ جس کے اندر بھی یہ کمزوری موجود ہوگی وہ خود اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ ایسی کمزوری اگر میرے اندر موجود ہے تو میں اس کو دور کر کے منافقانہ کردار سے نکل کر مومنین کے کردار کی طرف آؤں۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب اس کو زمین میں کوئی حکومت مل جاتی ہے، وہ ولی بن جاتا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے زمین میں فساد مچانے کی۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور تباہ کرنے کی کھیتیوں کو اور انسانی نسل کو۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد، اللہ تعالیٰ فساد کو ہرگز پسند کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ منافقانہ کردار، اور اس کی اگر آپ نے صحیح پکچر دیکھنی ہو تو آج کے ہمارے حکمران دیکھ لیں، آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کے حکمران دیکھ لیں۔ اکثر ملکوں کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے۔ یہ بھی آج کل جو کچھ چل رہا ہے لیبیا کے اندر، ایک شخص جو کہ 42 سال سے حکومت میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ عوام کے اوپر گولیاں برسا کے ہزاروں لوگوں کو قتل کر چکا ہے۔ تو منافق کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ کافر ہی ہوگا، اہل کلمہ، اہل قبلہ، کلمہ گو مسلمان بھی منافقانہ کردار رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر منافقین کی جو بڑی بڑی نشانیاں بتائی گئیں، ان میں ایک یہ ہے کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب معاملہ ہو کسی کے ساتھ تو گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ یہ کردار تقریباً آج زیادہ تر مسلمانوں میں موجود ہے، لیکن ہم ان کو منافق نہیں کہتے، اس لیے کہ وہ کلمہ گو مسلمان ہیں، اور نفاق دل کی بیماری کا نام ہے،
اور یہ اللہ کو بہتر پتا ہے. البتہ یہ ضرور کہیں گے کہ آپ کا کردار منافقانہ ہے، آپ اس کردار سے توبہ کریں، اس کردار سے رجوع کریں. اس کو بند کر دیں. تو یہ ضرور بتائیں گے. تو قرآن پاک میں مومنین کی نشانیاں، منافقین کی نشانیاں ہمیں بتائی گئیں تاکہ ہم ان چیزوں کو سمجھ کر منافقانہ کردار سے بچ سکیں اور مومنانہ کردار کو اڈاپٹ کر سکیں. اب وہ اس حد تک غرور والا شخص ہوتا ہے، منافقانہ کردار والا. ایک تو اس کی نشانی بتائی گئی کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، دوسرا زمین میں فساد برپا کرنے کی اور کھیتوں کو تباہ کرنے کی اور نسل انسانی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اگر آپ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب حکمرانی کے نشے تھے لوگوں کو، آج سے 300-400 سال پہلے، تو مسلمان حکمرانوں کا بھی کردار آپ اگر پوری دنیا میں دیکھیں تو یہی ہوتا تھا، الا ماشاء اللہ. اگلی اس کے اندر کیا بیماری ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ ڈر اللہ سے، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کا جو غرور ہے اس کو اکساتا ہے اس بات پر کہ وہ گناہ ہی کرے. جب اس کو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، تو اب اس کے اندر تو تکبر موجود ہوتا ہے، تو بجائے اللہ سے ڈرنے کے وہ مزید گناہ کے کام کرتا ہے. اور یہ آپ آج مسلمانوں میں بھی کردار دیکھ سکتے ہیں. آپ کسی کو بڑے پیار کے ساتھ یہ بات سمجھائیں کہ بھائی اللہ سے ڈرو، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو، جو تم نے ان کی دولت جو پر قبضہ کر لیا ہے باپ کے مرنے کے بعد، تو تمہاری بہنوں کا اور بھائیوں کا بھی وراثت میں حصہ ہے، ان کا حصہ ان کو دو. تو کہنا جی تسی اپنا کام کرو، تسی اپنی قبر جانا، اسی اپنی قبر اپنی پلی نبھاؤ. مزید دیدہ دلیری کے ساتھ اس کا منافقانہ کردار اس کو اس پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ گناہ کے کام کرے. فحسبہ جہنم، اب اللہ کا غصہ ذرا دیکھیں اس پر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کے لیے تو جہنم ہی کافی ہے. قرآن بعد میں آتا ہے حسبی اللہ، میں نے اللہ ہی پر توکل کیا، اللہ ہی مجھے کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ایسے شخص کے لیے جہنم پھر کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب قرآن پاک کا یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جہاں منافقانہ کردار یا کافروں کا یا بد کردار لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی دکھایا جاتا ہے اہل ایمان کا، تاکہ فوراً ہی انسان کو یہ بھی بتایا جائے کہ یہ تو برائی تھی، آپ دیکھو اچھے لوگوں کا کردار کیا ہوتا ہے اور اچھے لوگ کس طرح بہیو کرتے ہیں. اب ان لوگوں کا کردار آ رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری کی ساری مرضی جو ہے اپنے نفس کو بیچ دیا ہے، اپنی جان کو اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دیا ہے. جو سورۃ توبہ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور ان کی مال ان کے بدلے میں ان کو جنت دے دی ہے. جانیں اور مال اللہ تعالیٰ کے لیے وہ خرچ کریں گے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں. تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان اپنے رب کے لیے اپنے نفس کو کمیٹڈ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے. واللہ رؤوف بالعباد، اور بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہے اپنے بندوں پر. اب یہ کردار کہ اپنا اوڑھنا بچھونا اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنا لیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے اپنے بندے سے. آج بڑی سخت باتیں آئیں گی، اس سے اگلی بات بھی آ رہی ہے اسی کانٹیکسٹ میں. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ الانعام کے اندر آیا ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماؤ کہ مجھے میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، جو دین بالکل سیدھا ہے اور قائم ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کرتے تھے. پھر اگلی بات، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات فرماؤ، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ کے لیے. میرا اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات ہے، سب کچھ میں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا.
میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے. تو یہ لوگ ہیں وہ کہ جن پر اللہ تعالیٰ نہایت ہی مہربان ہے اپنے بندوں پر. اللہ واللہ رؤوف بالعباد، ایسے لوگوں پر جنہوں نے اپنی جانیں اپنے رب کی مرضی کے لیے دے دی ہیں. اسلام کا مطلب ہی یہی ہے، ٹو سبمٹ یور ول، اپنی رضا کسی کے حوالے کرنا. کس کے حوالے؟ اللہ کے. مسلم وہ ہوتا ہے جو اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے، سر تسلیم خم کر دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ بنو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو مومن اور باہر نکل کے سودی کاروبار کرو، حرام خوریاں کرو، دودھ میں پانی ملاؤ، اپنے رشتہ داروں کا حق جو ہے وہ غصب کرو، اپنی اولاد کے ساتھ برا سلوک کرو، یا اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کی نافرمانی کرو، بدتمیزی کرو. پورے کے پورے اسلام میں داخل. یہ نہیں کہ اپنے گیٹ اپ میں اسلام رکھ لیا کہ داڑھی رکھ لی، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی، لیکن کردار منافقانہ ہے. پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. جزوی اطاعت اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے، ایکسیپشنز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اطاعت قبول نہیں ہے. پوری کی پوری اللہ کی مرضی ماننی ہے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کچھ عرصہ پہلے ایک چیز ذکر کی تھی کہ ایک دفعہ ایک انگریز پاکستان میں آیا تو اس نے دیکھا کہ رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کی اکثریت روزہ رکھتی ہے لیکن نماز نہیں لوگ پڑھتے. رمضان گزر جاتا ہے جب، تو اس نے ایک مسلمان سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا نماز والا خدا کوئی اور ہے اور رمضان والا خدا کوئی اور ہے؟ لگتا ہے رمضان والا جو خدا ہے تمہارا بڑا ڈاڈا ہے، وہ بڑا سخت ہے، اس سے تو سارے ڈرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. اور جو نمازوں والا رب ہے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی ڈھیلا ہے کہ اس کی بات ہی کوئی نہیں مانتا. جزوی اطاعت نہیں، کلی اطاعت کرنی ہے. رمضان ہے یا غیر رمضان ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے. مسجد میں ہے یا مسجد سے باہر ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق. جزوی اطاعت اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے ڈیمانڈ ہے کہ سب کچھ لٹا دے اپنے رب کے لیے. جو رب نے حکم فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو اڈاپٹ کرے، پھر معاشرے کی پرواہ نہ کرے کہ معاشرہ کیا کہتا ہے، ڈٹ جائے، کسی کی پرواہ نہ کرے. انسان حق کیوں نہیں قبول کرتا؟ اپنے کردار کی کمزوری کی وجہ سے. لوگ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر، پینٹ کو کیوں نہیں رکھتے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ حالانکہ بندے کے ذہن میں اگر یہ بات راسخ ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے تو انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اسی معاشرے کے اندر جب عورتوں کا فیشن عام ہوا ہے اپنی شلواریں ٹخنوں سے اوپر کرنے کا، تو یہ تمام بے پردہ عورتوں نے شلواریں ٹخنوں سے اوپر نہیں کر لی تھی. اگر وہ دنیا کی فیشن کی خاطر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر نہیں کر سکتے، جبکہ ان کو دنیا داری کا ریوارڈ دنیا میں بھی شاید نہ ملے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کے بدلے میں دنیا میں بھی سکون دے گا اور آخرت کا ان گنت انعام اور کامیابی وہ تو ابھی مقدر ہونے والی ہے انشاءاللہ. تو اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، آدھے نہیں، پورے کے پورے دین میں. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے اندر اگر نماز قائم کی ہے، نماز کو پڑھا ہے، تو باہر نکل کے اس نماز کی حفاظت بھی کی جائے. اگر مسجد میں دعا کی ہے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، اور گمراہوں کے اور غضب شدہ جو لوگ ہیں ان کے راستے سے بچا، تو باہر نکل کے اس کے لیے کوشش بھی کریں. کوشش نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. جس بندے کو پیاس لگی ہے اس کو پانی تو گلاس میں ڈال کے پینا پڑے گا، پھر اس کی پیاس بجھے گی. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ بغیر اس کے بجھا دے، لیکن دنیا کو اللہ تعالیٰ نے فزیکل لاز کے ساتھ جوڑا ہے. جو سردیوں میں ننگے پاؤں زمین پر گھومے گا اس کو ٹھنڈ لگے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا فزیکل لا ہے، یہ فزیکل فینومینا ہے. جو آگ میں ہاتھ رکھے گا آگ اس کو جلائے گی. ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک دفعہ ہی ٹھنڈی ہوئی ہے نا آگ، اس کے بعد کوئی روز روز تو نہیں ٹھنڈی ہوتی.
اسی طریقے سے جس نے حق قبول کرنا ہے تو اس کو خود ایفرٹ کرنی پڑے گی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے. اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف آل مائٹی اللہ, کہ جو بندہ بھی اپنی ایفرٹ پٹ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت ضرور دے گا. چاہے وہ سلمان فارسی ہوگا, 4 دین اپنے بدل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچے ہیں کہ نہیں؟ کدھر سے چلے اور کہاں پہنچے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رسپانسبلٹی ہے. جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایفرٹ پٹ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو انعام دے گا. لیکن کک ہم نے مارنی ہے. موٹر سائیکل کا سارا کنٹرول ایکسیلیٹر کے ہاتھ میں بعد میں آتا ہے, پہلے کک مارنی پڑتی ہے اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے ہی چاہتا ہے کہ پہلے وہ میری طرف قدم بڑھائے پھر میں اس کے لیے راستے کھولوں گا. کیونکہ ایمان سب سے ایلیٹ چیز ہے, اس کائنات میں سب سے قیمتی چیز ہے. یہ کوئی ریڈیو پہ بکنے والی چیز نہیں ہے, یہ ایفرٹ کرنے والے کو ملے گی. چاہے وہ ایک موچی ہے, ایفرٹ کرے گا اس کو مل جائے گی. اور کوئی دنیا کا سب سے بڑا انٹلیکچوئل ہے, کوئی ڈاکٹر انجینئر ہے, اگر وہ ایفرٹ نہیں کرے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی. دنیا کے اندر وہ پی ایچ ڈی ہوگا لیکن اللہ کی معرفت میں زیرو ہوگا. ایفرٹ کرے گا تو پھر میں, کیونکہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ کی ذات ہے. اس تک پہنچنے کے لیے ایفرٹ کریں گے تب وہ ملے گی, ایسے نہیں. لہذا یہ جو ہم لوگوں کو وہم ہو گیا, اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے, کافروں کے گھر پیدا ہوئے. او بھائی میرے مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کے ہم نے کیا ایڈوانٹیج لے لیا ہے؟ قرآن تو پوری زندگی ہم سے پڑھا نہیں گیا, ہمیں پتہ ہی نہیں, ہمارے عقیدے بھی مسلمانوں والے ہیں کہ نہیں کہ خالی مور لگی ہوئی ہے. اور بھائیوں قادیانی بھی تو اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھ رہے ہیں, وہ بھی کہتے ہوں گے شکر ہے اللہ کا کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں. قادیانیوں کو تو ہم غلط سمجھتے ہیں نا, وہ تو اپنے آپ مسلمان سمجھتے ہیں. ہمیں کیسے پتا ہو سکتا ہے ہم بھی کسی معاملے میں غلط ہوں؟ ہم نے خود قرآن پڑھ کے, سنت کی اسٹڈی کر کے, حدیث کی کتابیں پڑھ کے دیکھا, پھر مثالیں دیتے ہیں. کل بھی رات کو میں ایک جگہ ایڈریس کر رہا تھا, مثالیں دیتے ہیں. جی دیکھو جی, ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے دوائی لینے کے لیے, اس طریقے سے عالم بننا ضروری ہے, عالم کے بغیر کوئی مسئلہ نہیں بتا سکتا. پھر عالم بھی اپنے فرقے کا بتائیں گے. بریلوی کہے گا کہ عالم ہے ہی صرف بریلوی, باقی سارے فارغ ہیں. دیوبندی کہے گا صرف دیوبندی, باقی سارے فارغ. اہل حدیث کہے گا باقی سارے فارغ, ہماری عالم ہے. پھر جھگڑا شروع ہو جائے گا. بھائیو دنیا کی مثال دین پر نہیں دی جا سکتی, اس لیے کہ ڈاکٹر بننا ہر انسان پہ فرض ہے کیا؟ نہیں. علم دین حاصل کرنا ہر انسان پر فرض ہے کہ نہیں؟ مسلمان ہو یا غیر مسلم, اس کو حاصل کرنا ضروری ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کر دیا اور تمہیں مر کے ہمارے پاس نہیں آنا؟ یہ تو تمام انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے. ہر انسان نے کامیابی حاصل کرنی ہے, یہ ہدی للناس ہے قرآن. تو ایفرٹ پٹ کریں گے تو تب رزلٹ. تو دنیا کی مثال دینا غلط ہے. آخرت میں اللہ کے حضور کامیابی ہر بندے کی ضرورت ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ہر شخص کو اتنا دماغ دیا ہے کہ وہ قرآن اور سنت کو اسٹڈی کر کے ایٹ لیسٹ اپنے عقائد اور نظریات درست کر لے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ صرف وہ لوگ کہتے ہیں جن کے اپنے عقیدے اور نظریات خود قرآن کے خلاف ہوتے ہیں. وہ کب کہیں گے قرآن خود پڑھو یا بخاری اور مسلم خود پڑھو؟ ان کو تو ٹینشن پڑ جائے گی کہ بخاری مسلم پڑھ لی تو یہ نماز ہی دوسرے طریقے میں پڑھنا شروع کر دے گا. وہ کہیں گے بھائی ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. ہمیں بھی یہی کہتے تھے, ہم بھی لوگوں کو یہی بتاتے تھے. اس کو ٹینشن ہو جائے گی جب قرآن میں پڑھے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اس کو بات سمجھ آئے گی کہ میں نے عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے, دعا بھی اللہ سے مانگنی ہے. پھر وہ نہ سیدنا علی سے دعا مانگے گا نہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے دعا مانگے گا. تو گمراہ تو ہوگا نا وہ, کیونکہ وہ جو اسٹیبلش نظریات ہیں ان کے خلاف جا رہا ہوگا. تو اس کو پھر منع کیا جائے گا, ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, تفسیر ساتھ پڑھو. اور تفسیر مولوی نے کی ہوگی اپنی, حدیث کے ساتھ نہیں کی ہوگی, اپنی تفسیر. ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر لکھی ہوگی, یا علی مدد کہنا بھی ٹھیک ہے, فلانے کو پکارنا بھی ٹھیک, یہ تفسیر ہوئی ہوگی. اور حدیث ساتھ کوئی نہیں ہوگی. اللہ کے اذن سے ہی کرتے ہیں. اور بھائیو اللہ کے اذن سے ہی سارے کام ہو رہے ہیں. یہ جو بارش برستی ہے اللہ کے اذن سے ہی فرشتے برساتے ہیں نا, تو بارش ہم اللہ سے مانگیں گے فرشتوں سے؟ تو بس اختیار تو فرشتوں کو دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے. سیدنا علی یا شیخ عبد القادر جیلانی کا اختیار تو قرآن حدیث میں کہیں موجود نہیں ہے. ان کو تو پکارنا ہی بڑی دور کی بات ہے. فرشتوں کا تو اختیار موجود ہے کہ وہ اللہ کے اختیار سے بارش برساتے ہیں. تو ہم فرشتوں کو کہیں گے کہ فرشتوں بارش نازل کرو؟ اللہ سے مانگے. مانگنا اللہ سے ہے, اللہ جس کی بھی ڈیوٹی لگاتے ہیں فرشتوں کے ذریعے کرے ہوا. اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف ہے.
اور جب اس کے خلاف جائیں گے تو ہمارے نظریات پھر خود بخود ہی، پھر مسلمان ہونے پہ ہم کیا فخر کریں گے؟ ہم تو قرآن پاک کے مخالفت میں چل رہے ہوں گے. تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور مت چلو شیطان کے راستوں پر. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ شیطان کے راستے بہت زیادہ ہیں. حق کا راستہ ایک ہی ہے، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، چلا ہمیں سیدھے راستے پر، راستوں پر نہیں. چاروں ہی حق ہے، پانچوں ہی حق ہے، سارے ہی حق ہے، اس طرح نہیں. راستہ ایک حق ہے، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، چلا سیدھے راستے پر. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر، ان لوگوں کے راستوں پر نہیں ہے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا. راستہ ایک ہی ہے، وہ ہے امام کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ ہے. ایک ہی راستہ، چار راستے کوئی نہیں بھائی، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی امام ہے، باقی سارے امام اس کے انڈر ہیں. تو شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرنا. اب شیطان کے راستے کہیں عقائد اور نظریات میں بگاڑ کی شکل میں سامنے آتے ہیں. ہمارے انڈیا پاکستان میں انڈیا کے 2 شہروں کے نام ہماری مسجدوں کے باہر لکھے ہوئے، آپ دیکھ لیں. ایک دین تھا جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اس دین کے پہلے ٹکڑے ہوئے، ٹکڑے در ٹکڑے ہوتے گئے. پہلے اس کو چاروں اماموں کے ساتھ غلط منسوب کیا گیا، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین. ان کا کوئی قصور نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اگر لوگ پوچھ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے. ان اماموں نے کے تو اقوال یہاں لکھ کے لگائے ہوئے ہم نے، وہ سامنے. ہماری کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف وہ چھوڑ دو. ان کے ماننے والے کہتے ہیں نہیں ہمارا امام تو ہے ہی نبی ہے، نعوذ باللہ، کہتے نہیں ہے زبان حال سے ہی، ان کی کوئی بات قرآن حدیث کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، نہیں چھوڑتے. ہم کہتے ہیں صرف ایک شخص ہے جو معصوم ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. انہی کی پیروی کا حکم ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیٹاگوریکل مینشن ہے کہ پرسنالٹی ایک ہی ہے جس کو فالو کیا جائے. تو کہیں عقائد اور نظریات کا اختلاف، اور کہیں پھر ہمارے کردار میں شیطان نے کمزوریاں ڈالنے کی خاطر بے حیائی کے اندر مبتلا کر دیا. یہ خطوات شیطان کیا ہے؟ یہ آج جو یہ موبائلوں کے اتنے بڑے بڑے پوسٹر جو ہے گلیوں اور چوراہوں میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو بدنگاہی کی طرف الگ اعلان دعوت دے رہے ہیں، یہ شیطان کے راستے ہیں. موبائل شیطان کا ایک راستہ بن چکا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل کا استعمال حرام ہے، اس کا غلط استعمال، چھری کا استعمال صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ذریعہ بنا ہوا ہے. انٹرنیٹ بہت بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے، یوٹیوب بہت بڑا ذریعہ ہے. انٹرنیٹ کے اوپر ایک ویب سائٹ ہے جس میں بے حیائی عام اویلیبل ہے. لوگ ماں باپ بڑے خوش ہیں کہ پتر ساڑا پوری دیہڑی کمپیوٹر تے بیٹھا رہتا ہے، پتہ ہی نہیں کہ پڑھتا پیا، اتنی تعلیم ہی نہیں ہے. تو یہ شیطان نے اتنے راستے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کوئی ڈکی چھپی بات ہی نہیں ہے، کھلا دشمن ہے. اور سورہ فاطر میں جا کے آگے آئے گا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو. ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، چاہے ہمارے عقائد اور نظریات میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے یا ہمارے کردار کے اندر، شیطان ایفرٹ کرتا ہے. اور یہ شیطان جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، انسانوں میں سے بھی، من الجنۃ والناس. بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کی شکلیں تو انسانوں والی ہیں، کردار ان کا دیکھنے میں انسانوں والا نظر آتا ہے، لیکن وہ شیطانی کردار ادا کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے اندر غلط نظریات اور بے حیائی اور برائی کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک وہ وقت تھا کہ ضیاء الحق کے زمانے کے اندر اگر کسی نیوز کاسٹر کا دوپٹہ تھوڑا پیچھے ہو جاتا تھا، لوگ کہتے تھے دیکھو جی اس کا دوپٹہ پیچھے تھا. اور اب آپ صورتحال دیکھ لیں جو سننے کو ملتی ہے، دیکھنے کو ملتی ہے، اخبار ہی نہیں پڑھی جاتی. شیطان نے کس طرح کی صورتحال کی، اور پھر اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. بد عقیدہ لوگ ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے عقائد کی نشریات کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی آپ ہمارا یہ دین قبول کر لو، ہمارا یہ مذہب قبول کر لو، ہم آپ کو جرمنی کا ویزا لگوا دیں گے.
بس ایک دفعہ اپنے نظریات چھوڑ کے یہ نظریات قبول کر لو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. تو اے سننے والے، اگر تم اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس روشن نشانیاں دلائل آ چکے ہیں قرآن کی شکل میں، اگر پھسلنے لگو تو اس بات کو جان لینا، فَاعْلَمُوا، جان لینا اس بات کو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے. اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ آیت میں کنکلوڈنگ صفات آتی ہیں، یہ بڑی انٹلیکچوئل پلیسمنٹ ان کی ہوتی ہے. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ غالب ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم شیطانی راستے پہ چلو گے تمہیں پکڑ نہیں سکتا، وہ تو تمہیں ڈھیل دیتا ہے، اور یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے. عزیز حکیم، غالب ہونے کے باوجود تمہیں نہیں پکڑتا تمہارے گناہوں پر فوراً. کیوں؟ کہ وہ غالب ہے لیکن حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے. وہ اپنی حکمت سے تمہیں ٹائم دیتا ہے کہ اپنا ٹائم گین کرو، شاید کبھی وقت آئے کہ کوئی بندہ میری طرف پلٹ آئے. یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے.